آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے اس فتنے کو بہت زیادہ ایشو کیا اور لوگوں کے ذہنوں کو کیا خراب کیا کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کو کوئی وحی نہیں اتری سوائے اس کی کہ قرآن کے، اور اللہ کے رسول قرآن کو اپنی سمجھ کے مطابق اس دور میں استعمال کیا، اس دور میں انہوں نے کیا ہے چلا، اور آج ہم اپنی سمجھ کے مطابق چلیں گے۔ اور اس میں سب سے بڑی عام مسلمانوں کے لیے لبانے والی، کشش والی چیز کیا تھی؟ وہ آزادی تھی، وہ آزادی تھی۔ لگے بندوں اسلام کا نام بھی ہو گیا، مسلم بھی ہو گئے، ساتھ ساتھ تمہاری مرضی کی، خواہش کی ہر برائی بھی تمہارے لیے جائز ہو گئی۔ ہاں، میوزک کا استعمال قرآن میں کہیں نہیں ہے، استعمال کر لو۔ نماز کوئی ضرورت نہیں ہے، کر لو۔ عبادت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ مولویوں کا اسلام ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ سب مولویوں کا اسلام ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں تو صرف حکم ہوا ہے قرآن کا، اور قرآن ایک اتھینٹک ہے۔ تو ان مباحث میں سب سے پہلا مبحث جو ہے جن کو سمجھ لینا چاہیے ان بدبختوں کا جو فلسفہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی وحی کے علاوہ کوئی اور وحی نہیں اتری۔ اتری ہے تو دلیل لاؤ، صرف قرآن سے۔ یہ بدبخت بتاتے ہیں قرآن اترا، دوسری وحی بھی اتری۔ یہ تم احادیث سے بتا سکتے ہو، لیکن ہم کو احادیث نہیں چاہیے، قرآن سے بتلاؤ دوسری وحی اتری۔ تو سب سے پہلے یہ بحث آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یہ بحث کا خلاصہ ہو جائے، میں قرآن سے ہی ثابت کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اور وحی یہ بھی ویسی ہی آئی جیسے قرآن آیا۔ پھر دونوں میں ڈیفرنٹ کیا ہے؟ دونوں میں صرف یہ ڈیفرنٹ رہا کہ قرآن کی وحی کو وحی متلو کہلایا گیا، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے، اور دوسری وحی وہ وحی جو وحی غیر متلو تھی، جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ دوسرا ڈیفرنٹ کیا ہے؟ قرآن کی وحی کے ایک لفظ کو، ایک حرف کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10 نیکیاں ہیں۔ حدیث کی وحی کے ایک لفظ کو 10 نیکیاں نہیں، مجموعی ثواب ملے گا۔ تیسرا ڈیفرنٹ کیا ہے؟ قرآن کی وحی وہ وحی تھی جو ہم نماز میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور حدیث کی وحی وہ وحی ہے جو نماز میں ہم نہیں پڑھ سکتے۔ حالانکہ وحی کے اعتبار سے دونوں وحی ہیں، اس معاملے میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی حکم نہیں، حدیث میں ہے تو وہ حدیث کا حکم قرآن کا خلاصہ ایکسپلینیشن کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ حدیث میں ہے مخالف ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں احکامات میں بتلایا، ہزاروں احکامات، جیسے وصیت کی آیات اترے، باپ ہو تو کتنا ہونا ہے، بیٹا ہو تو کتنا ہونا ہے، بیٹی ہو تو کتنا ہونا ہے، اولاد ہو تو کتنا ہونا ہے، اولاد نہ ہو تو کتنا ہونا ہے، شوہر کو کتنا ہونا ہے، بیوی کو کتنا ہونا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حدیث میں، لا وصیت لوارث۔ اب یہ جو اللہ نے مقرر کر دیا، ان مقررہ حدود میں کوئی وصیت نہیں چل سکتی۔ مرنے والا اگر اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر کے گیا تو وصیت نہیں چلے گی۔ حدیث میں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ حدیث میں ہے بیٹے کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے کہہ دیا ہے۔ 2 بیٹے ہیں، آدھا آدھا برابر مل جائے گا۔ ہاں، 2 بیٹے 1 بیٹی ہیں تو 4 حصے کیے جائیں گے، اسے 2 اسے 2 اور اس کو 1 مل جائے گا، 5 حصے پورے کیے جائیں گے۔ بس 2 حصے والا مرد، 1 حصے والی عورت ہوگی، بیٹی ہوگی، مسئلہ ختم۔ اگر کوئی باپ یہ کہتا ہے کہ تمہیں جو ملے گا وہ تو ملے گا ہی،
لیکن میرے مرنے کے بعد فلاں جو پوشن ہے، فلاں جو محل ہے، فلاں جو کیا ہے اپارٹمنٹ ہے، وہ میرے بیٹی کے نام لکھ دینا، وصیت نہیں چلے گی۔ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، وارث کے لیے وہی حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا۔ تو بہت سے احکامات قرآن میں نہیں حدیث میں تکمیل ہوئے، اور بہت سے احکامات حدیث میں آئے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام اسلام بنا۔ تو دونوں احادیث پر ہی مشتمل تھے، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاملے پر اپنی پوری زندگی خلفائے راشدین سب گزارے۔ اگر اسلام سے قرآن اور حدیث کو الگ کیا جائے تو آپ جیسے چاہے اسلام مرتب کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی اصول نہیں رہے گا۔ یہی اصل میں گورنمنٹ اس وقت کی جب یہ ایجاد ہوا، انگریز گورنمنٹ یہاں پر تھی نا 1800 میں، اور 1800 میں یہ فتنہ اٹھا۔ سر سید احمد خان کی پیدائش کیا ہے؟ 1817 ہے، اور وفات 1858 ہے۔ انہوں نے پورا زمانہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا گزارا، اور انگریز چاہتا بھی یہی تھا کہ ان کو قرآن حدیث سے الگ کر دیا جائے، کیونکہ حدیث اگر آپ الگ کر دیں، قرآن کا کیا ہونا آپ معنی لے سکتے ہیں، آپ کے لیے کھلی ہوئی چھوٹ ہے، آپ کے معنی متعین کرنے کے لیے حدیث کی کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ حدیث بتاتی ہے کہ یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کا دوسرا حکم ہے، پھر اس کے بعد دوسری آیت آئی جس نے پورے شراب کو حرام کر دی۔ اب کوئی بندہ نکالنا چاہتے لا تقربوا الصلاۃ کا حکم نکال کے کہہ سکتا ہے کہ خود قرآن میں ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، میں نماز کے قریب نہیں جاتا بھائی، وہ قرآن کے اندر موجود ہے لا تقربوا الصلاۃ۔ تو یہ پورے جتنے بھی احکامات ہیں جب تک حدیث کو انکلوڈ نہیں کیا جائے گا شریعت کو سمجھنا ہی مشکل ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ پہلے ان کو اس سے دور کرو، اور بہانہ کیا بنایا؟ اللہ کے رسول ایک پوسٹ مین ہے، نعوذ باللہ، ان پر کوئی اور چیز اتری ہی نہیں، قرآن ہی اترا جو وہ دے کے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔